اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ اگر کسی خاتون کا خاوند غصیلے مزاج کا مالک ہے، بات بات پہ بیوی سے لڑتا جھگڑتا ہے، بیوی کے ساتھ بد زبانی سے پیش آتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، غصہ کرتا ہے، بات بات پہ روٹھ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیوی کو ذلیل کرتا ہے، بیوی کو بے عزت کرتا ہے، اور اپنے خاوند کی ان عادتوں کی وجہ سے جو میری بہن جو خاتون انتہائی پریشان رہتی ہیں، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سے ایک انتہائی شاندار وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ جب اس وظیفے پر عمل کریں گے تو قرآن پاک کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ العالمین آپ کا وہ جو غصیلہ خاوند ہے آپ کے لیے محبت سے بھر جائے گا، اس کا لہجہ، اور آپ کی عزت و تکریم کرنا شروع کر دے گا، اور انتہائی محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے گا انشاءاللہ العالمین قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے۔ تو وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جس میری بہن کے ساتھ، جس محترم خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہو، اپنے خاوند کے بد مزاجی کی وجہ سے، اس کے غصیلے پن کی وجہ سے، اس کی بد زبانی اور اس کی کہہ لیں کہ بے انتہا غصہ آور ہونے کی وجہ سے اگر کوئی عورت پریشان رہتی ہے نا، تو وہ عورت اس طرح کرے کہ نماز عشاء پڑھے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد درود پاک، نماز والا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی بھی اور اللہم بارک بھی، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع جل جلالہ، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الواسع جل جلالہ، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آخر پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیں جی، یہ آپ کے وظیفے کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ ایک چکر مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر اسی طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں، اور ہر چکر کے اختتام پہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ کوئی برتن بھر کے پانی کا اپنے سامنے رکھ لیں، اس پانی پہ آپ دم کرتی جائیں، پھونک لگاتی جائیں۔ جب وہ پانی دم ہو جائے، یہ 7 چکر آپ کے وظیفے کے مکمل ہو جائیں، اچھا جب یہ وظیفہ آپ کر رہی ہیں، تب آپ اپنے ذہن میں اپنے خاوند کو رکھیے تصور میں کہ میں اس کے راہ راست پہ آنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میں وظیفہ کر رہی ہوں، اور یہ شرعی طور پہ جائز بھی ہے۔ تو جب آپ یہ پانی دم کر لیں اور یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے، تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب کھانا بنانے لگے تو تھوڑا سا پانی یہ دم کیا وہ اس میں ڈال دیں۔ جب خاوند کے لیے چائے بنانے لگے تو خاوند کی چائے میں تھوڑا سا پانی یہ دم کیا ہوا ڈال دیں۔ جب آپ کو موقع ملے اور خاوند محسوس نہ کرے، اسے پتہ نہ لگے، تو آپ چپکے سے اس کی طرف ایک پھونکا لگا دیں، اسے دم کر دیں۔ انشاءاللہ العالمین آپ یہ عمل 11 دن تک کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری محترم بہنیں اسے اپنی روٹین بنا لیں، اپنی لائف کا لازمی حصہ بنا لیں، آپ اس پر عمل کرتی رہیں۔ انشاءاللہ العالمین اس وظیفے پر، قرآن پاک کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا خاوند جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، بالکل محبت بھرا اس کا لہجہ ہو جائے گا۔ اگر آپ میری محترم خواتین چاہتی ہیں کہ میں آپ کے خاوند کو سدھارنے کے لیے، آپ کے لیے یہ وظیفہ کروں، تو ملائیے میرا واٹس ایپ نمبر، مجھ سے رابطہ کیجیے۔ انشاءاللہ العالمین نہ صرف یہ معاملہ بلکہ زندگی کی کوئی پریشانی ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو،
جس طرح کی بھی کوئی پریشانی ہو زندگی میں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا، غموں کا اور بیماریوں کا حل آپ کو قرآن پاک میں سے انشاءاللہ وظائف کی صورت میں نکال کے دوں گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔